شلوار قمیص پاکستان کا ایک روایتی لباس ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت زبردست قسم کی ریسرچ پیش کرتا ہوں، جو کہ یہ خاص قسم کا شلوار جو کہ میں نے تمنیل پر آپ کو دکھایا، زیادہ کپڑے والا شلوار۔ تو پہلا میں سوچ رہا تھا کہ یہ شلوار صرف بلوچستان کے کچھ پشتون اس طرح کے شلوار پہنتے ہیں، جس طرح کہ آپ ان موٹر سائیکل پہ سوار لوگوں کے زیادہ کپڑے والا شلوار آپ دیکھتے ہیں، اس کی بات میں کرتا ہوں۔ لیکن پھر جب میں نے کنٹری وائڈ ٹور لگایا، یعنی میں پشاور سے لے کے کراچی تک اور پھر کوئٹہ سے لے کے اور پھر واپس دوسری روٹ پہ میں پشاور پہنچ گیا، تو مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ یہ صرف کوئٹہ کے جو یا بلوچستان کے جو پشتون ہیں وہ نہیں پہنتے، بلکہ میں جب پشاور سے روانہ ہو گیا تو اسلام آباد اور پھر جو ہے نا جہلم اور لاہور اور پھر ساہیوال اور پھر جو ہے بہاولپور رحیم یار خان، تو یہ شلوار میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اکا دکا لوگوں کے ساتھ تو دیکھا، لیکن مجھے زیادہ نہیں ملا۔ لیکن جیسا کہ میں نے سندھ میں داخل ہو گیا تو گوٹکی میں نے اس شلوار کو دیکھنا شروع کیا، تو گوٹکی میں پھر کچھ نہ کچھ سکر میں بھی مجھے نظر آیا، لیکن سب سے زیادہ جو ہے مجھے یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو علاقے ہیں وہاں پہ مجھے نظر آیا، پھر نواب شاہ میں بھی، اور پھر جو ہے آخر حیدرآباد۔ پھر جب میں کراچی میں تھا تو کراچی میں کچھ میں کچھ ایسے علاقوں میں رہتا تھا کہ وہاں پاکستان کے مختلف علاقوں کے ورکرز رہتے تھے، تو ان کے میں اکثر جو تھے نا اس طرح کے شلوار پہنتے تھے، تو ان میں سے سرائیکی بولنے والی بھی تھی، سندھی بھی تھی، بلوچستان سے تعلق رکھنے والا بلوچ بھی تھی، پشتون بھی تھی۔ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شلوار جو ہے یہ صرف بلوچستان کے پشتون نہیں پہنتے، یہ سندھ میں سب سے زیادہ پہننے والا شلوار ہے۔ یہ جو ہے نا بلوچستان میں بلوچ بھی پہنتے ہیں، بلوچستان کے پشتون بھی پہنتے ہیں۔ پھر پنجاب میں جو سرائی کے علاقہ ہے، لیکن سرائی کے علاقے میں بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان بھی آتے ہیں، لیکن یہاں یہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو پہنتے ہوئے۔ یہ صرف جو آپ کشمور سے داخل ہو جائے راجن پور، تو راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور لیا اور یہاں تک لیا تک لوگ یہ پہنتے ہیں۔ پھر جنگ میں جو ہے یہ شلوار پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر جنگ اور فیصل آباد اور پھر لاہور میں یہ نہیں پہنتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک مشترکہ کلچر ہے، پنجاب کا بھی، سندھ کا بھی اور بلوچستان کا بھی، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیرستان کے لوگ ہیں وہ بھی یہ پہنتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے اس کا یہ پورا اندازہ لگایا کہ ان تمام علاقوں میں لوگ دیکھیں نا کتنا زیادہ کپڑا اس پہ خرچ کیا ہوا ہے، ساری کپڑے والی دکان کے کپڑا لے کے اپنے لیے شلوار بنایا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز یعنی کچھ فوائد اور نقصانات بیان کرتا ہوں، تو آپ سنیں گے۔ اور پھر جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ نکتہ چینی کرتا ہوں، لیکن میں صرف اپنا اظہار خیال کرتا ہوں اور یہ بیان کرتا ہوں، تو آپ کو جس طرح بھی لگے تو یہ آپ کا جو ہے نا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اس شلوار کے نقصانات بتاتا ہوں، پھر فوائد۔ تو سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کپڑا لگتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کو دھونے میں بھی بہت مشکلات ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہے اس کا نقصان۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ جب اپنا ضرورت پورا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو اس وقت اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرم رہتا ہے۔ اور چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں اور ایک کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، تو اس سے آپ گر بھی سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کو مطلب ہے کہ گر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کے نقصانات کافی زیادہ ہے۔ اور اس کا جو فائدہ ہے، جو کہ مجھے صرف اس کا ایک سنگل فائدہ نظر آیا، وہ یہ ہے کہ وہ موسم سرما میں جو ہے وہ صرف گرم رہتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے نقصانات کافی زیادہ ہے، فوائد بہت کم ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے نظر آئی
تو یہ جن علاقوں میں اور جو لوگ یہ پہنتے ہیں تو زیادہ تر پسماندہ علاقوں کے لوگ پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کا ایک اظہار ہے۔ ویسے اگر اس طرح زیادہ کپڑے والا شلوار یہ لوگ پہنتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دولت مند ہوں، مالدار ہوں، اور یہ فخر کے ساتھ پہنتے ہیں۔ لیکن میں نے جو اندازہ لگایا تو یہ جتنے بھی پسماندہ علاقے جیسے کہ پنجاب کی سرائی کے علاقہ جو ہے وہ یہ علاقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے، اسی طرح سندھ کے بہت پسماندہ علاقوں میں لوگ پہنتے ہیں، اس طرح بلوچستان، تو یہ جو ہے نا ایک پسماندہ ذہنیت کا اظہار ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کی بجائے عام شلوار پہنیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے بھی آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں، تو آپ اتنا زیادہ کپڑا صرف شلوار پہ آپ صرف کرتے ہیں تو یہ مجھے جو ہے اسراف نظر آتا ہے۔ تو آپ اتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم پیسہ لگا کے کم کپڑے والا شلوار بنائیں۔ پھر اس طرح جو ہے نا اس کو دھوتے ہیں تو پھر اس کے لیے زیادہ صرف اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو استعمال میں بھی بہت مشکل ہے، اور جب بیٹھتی بھی ہے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک پسماندہ ذہنیت رکھنے والے میرا جو خیال ہے نا پسماندہ ذہنیت رکھنے والے شلوار ہیں۔ تو اگر میرے خیال میں اگر یہ لوگ اس شلوار کو جو ہے نا چینج کرے تو ممکن ہے کہ یہ ترقی کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے آپ اپنی ذہنیت میں تبدیلی لائیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی شلوار پہنتے ہیں تو آپ کہیں بھی کسی فیکٹری میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں تو آپ ادھر ادھر یہ پھنس سکتا ہے، تو پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو کام کرنا ہے جتنی بھی ورکرز کام کرتے ہیں تو زیادہ تر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا ادھر ادھر جو حرکت ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور کسی مشینری میں کسی چیز میں وہ نہیں پھنستے۔ تو یہ میرا اپنا نقطہ نگاہ ہے، شاید کہ کچھ لوگوں کو یہ برا لگے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ میں کسی کی جو ہے نا کلچر پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے، لیکن میں مشورہ پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر آپ اس شلوار کے بجائے سادہ شلوار پہنیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی ذہنیت میں بھی بہت تبدیلی آئے گی، کیونکہ یہ جو ابتدا میں زیادہ شلوار کی رواج دیا گیا ہے تو یہ اصل میں اس کے پیچھے جو اکنامک موٹوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں، جو کپڑا بیچنے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی روایات کو پروموٹ کرے، کیونکہ اس طرح روایات میں پھر ان سے زیادہ کپڑا بکتا ہے، تو ان کی جو اکنامک جو ہے یہ ہے۔ باقی جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ایسے روایت کی بجائے اگر آپ ایسی روایت اختیار کریں جس میں کوئی فائدہ ہو۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا مرضی ہے، لیکن میں نے اپنے ویو پیش کیا، آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور بہت سے لوگوں کو میرے کمنٹ سے جو ہے نا وہ دل آزاری ہوئی ہوگی، تو ان سے میں معافی چاہتا ہوں، اور میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر کسی کو پسند آیا ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو پسند نہ آیا ہو تو ان کی اپنی مرضی ہے، اور یہ ہے تمام صورتحال۔ اور اس برقعے پر بھی میں ایک ویڈیو پیش کروں گا، کیونکہ اس طرح کا برقع راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اوپر گنبد ہوتا ہے جو کہ صرف اس علاقے میں پایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کہ کیا محرکات ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی خاص علم نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دیہاتی زندگی دیکھیں، کلچر اور ثقافت دیکھیں، میلے دیکھیں، اس کے علاوہ پاکستان کے تمام شہروں کے ہوٹلز کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات حاصل کریں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر